تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت مختصر سے وقت میں، چونکہ آپ نے بچوں کے کچھ اسکیٹس دیکھے، کچھ پروگرامز دیکھے، کچھ دعائیں انہوں نے پڑھ کر سنائی، مختلف بہرحال چیزیں انہوں نے آپ کے سامنے کی، اور یہ بات آپ کے سامنے شروع میں رکھی گئی کہ یہ 12 دن صرف ہمارے پاس آئے، 2 ویکس کا یہ سیشن تھا جس میں ہر ہفتے 6 دن ہو رہا تھا، 1 دن کی چھٹی تھی۔ تو اگر 12 دن آ کر بچے آپ کے اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اتنے اچھے انداز سے پرفارم کر سکتے ہیں، تو اگر سال بھر 12 مہینے اگر یہ صحیح تربیت میں رہے تو یقیناً اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں تو آپ یہ مت پوچھیے، یہ مت سوچیے کہ باہر سے اپنا اسکول کب کھول رہا ہے، ٹھیک؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری والدین کی ہے، تربیت کی اصل ذمہ داری والدین کی ہے، والدین کے بعد اسکول کی ذمہ داری اور پھر محلہ اور باقی تمام چیزیں آتی یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرمایا، جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو، اور جو آپ کے ماتحت ہے ان تمام کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے سخت قسم کے اللہ کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ مطلب جہنم میں جب فرشتے لوگوں کو ڈالیں گے تو ان کا حسب نسب، خوبصورتی، مرد عورت، اچھا برا نہیں دیکھیں گے، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ بجا ڈالیں گے۔ تو یہاں کیوں فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ ورنہ جہنم کی آگ تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے اور بالخصوص ایمانی تربیت کی فکر۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت اچھے اچھے اسکولز میں جاتے ہیں، جو بچوں نے وہاں پر داخلے لیے، کوئی اسٹیٹ بورڈ میں تھے، کوئی اعلیٰ درجے کے CBSE بورڈ میں تھے، کوئی IGCSE بورڈ میں تھے، کوئی ICSE بورڈ میں تھے، تو الحمدللہ یہاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہماری کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے ہمیں یاد رکھیے ہمارے لیے کہ آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخرت کے اعتبار سے بچوں کی تربیت یہ والدین کا ذمہ اور بالخصوص ماں کا ذمہ ہے، ماں کا ذمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے اس بات میں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سی بار عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، شریعت میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ آئیے حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا بس امام جو لوگوں پہ ذمہ دار ہے اس سے اس کی ماتحت کی پوچھ ہوگی، اور پھر فرمایا بس گھر کا ذمہ دار مرد جو کہ دوسروں پر ذمہ دار ہے، گھر کی ذمہ داریاں اس پر ہے، وہ اس کے ماتحت اس کا گھر ہے، اس سے اس گھر والوں کی پوچھ ہوگی۔ پھر فرمایا عورت سے، بالخصوص خواتین سنیں، عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی، اور پھر فرمایا اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہوگی، اور پھر آگے کہا الا کلکم راعی، سن لو میری بات غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو رول بیان کیا وہ بہت خاص ہے۔ پہلا مرد کا تو بیان کر دیا، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھوں گی، لیکن عورت کا ایک بالخصوص رول شوہر کے بچوں کی، شوہر کے بچے اس لیے کہا کہ ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو شوہر کے بچے، تو بچوں کی پرورش، اور بچوں کی پرورش اتنی اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس شریعت میں عورتوں کو کمانے کے ذمے سے دور کر دیا۔ بہت سی عورتیں سوچتی ہے شریعت نے ہم کو گھر کے اندر کیوں باندھ دیا، ہمیں کیوں نہیں آنا جس طرح مردوں کو آزادی دی کہ ہم بھی جائیں، کمائیں، خوب وہ کریں۔ تو آئیے سنیے، اللہ رب العزت نے عورتوں کو ان تمام ذمہ داریوں سے اس لیے بری کیا، اس لیے کہ عورت کو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ ہے مردوں اور عورتوں کی تربیت کرنا، آنے والی نسلوں کو بنانا آپ کا کام ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے تو آپ کو اندر رکھا گیا، اسی لیے تو آپ کو کچھ مخصوص حدود رکھی گئی، اسی لیے آپ کو کمانے کی ذمہ داریوں سے بری کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج بہت سی مسلمان عورتوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہماری سوچ اونچی، ہماری تعلیم اونچی، ہماری تربیت بہت اعلیٰ ہے، وہ کہتی ہے عورتوں کو اسلام نے کتنا ظلم کیا، ہم کو گھر کے اندر رکھ دیا، اگر کاش ہم کو بھی موقع دیتا تو ہم بھی نکل کر آگے بڑھتے۔ آئیے ایک مثال ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں عورتوں کو اسلام نے کیا دیا۔ ایک اسکول ہے، میں اسکول ایگزامپل مثال کے طور پر لے رہا ہوں، اور اس میں جو ایگزامپل میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں کسی کو برا لگنے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اسکول ہے، اسکول میں درجات ہوتے ہیں، درجات کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کے اعتبار سے تنخواہیں ہوتی ہیں، سیدھا ہے۔ اسکول کے اندر سب سے لوئسٹ جو پوزیشنز ہوتی ہے جنرلی وہ پیون کی ہوتی ہے، کوئی یہ کام برا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو درجات ہے اس کے اعتبار سے بات کریں، ایمانی درجات کی بات نہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پیون کا درجہ ہوتا ہے، اس کی سیلری بھی کم ہوتی ہے،
اس کی ذمہ داریاں بھی کم ہوتی ہیں اور کام کا ایریا سب سے بڑا ہوتا ہے. اسکول کے اوپر سے لے کر نیچے تک, کالج کے ٹاپ ٹو باٹم سے کام کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھار تو پریزیڈنٹ کے گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے جا کے بیچارے باہر یار. تو ایریا آف ورک بہت بڑا, ذمہ داری پوچھ بہت کم ہوتی ہے اس کی, اور تنخواہ بھی اس کی کم ہوتی ہے. نیکسٹ فیز ٹیچرز. ٹیچر کی ذمہ داریاں زیادہ, ایریا آف ورکنگ کم, 60 اسٹوڈنٹس, 20 اسٹوڈنٹس, 30 اسٹوڈنٹس, 60 اسٹوڈنٹ, میکسیمم 60 کی ہوتی ہے کلاسز, تو 60 اسٹوڈنٹ کو سنبھالنا, ایریا آف ورکنگ کم, ذمہ داریاں زیادہ, تنخواہیں زیادہ چونکہ پوچھ زیادہ ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے پرنسپل, ذمہ داریاں اور زیادہ, تنخواہ اور زیادہ, ایریا آف ورکنگ اور کم. چھوٹا سا کیبن, چھوٹے سے کبھی میں سے کبھی کبھار نکل گیا تو سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا, اور فلی اکوپڈ ہوتا ہے, اس کو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, فلاں فیسلٹی, اے سی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ذمہ داریاں زیادہ, تنخواہ زیادہ, ایریا آف ورکنگ کم. اس سے بڑی پوزیشن ہوتی ہے جو سنستھا چالک ہوتا ہے, سوسائٹی کا فاؤنڈر ہوتا ہے جو چلاتا ہے, اس کی دیکھیے ذمہ داریاں بہت زیادہ, ایریا آف ورکنگ بہت کم ہوتا ہے, اس لیے کہ مخصوص 10 منٹ یہاں چلے گئے, 5 منٹ وہاں ٹائم دیا, آدھا گھنٹہ اسکول میں بیٹھے, آدھا گھنٹہ کالج, سمجھ رہے آپ, ایریا آف ورکنگ بہت کم, ذمہ داریاں بہت زیادہ. تو آج جو مسلمانات یہ سوچ رہی ہے کہ مجھے کاش اللہ موقع دے تو میں فلاں کرتی, یہ وہی مثال ہے کہ کسی شخص کو اللہ رب العزت جو سنستھا چالک بنا دے اور وہ کہے مجھے کاش فیلڈ بنانا, کتنا مزہ آتا ہے, اس کو اوپر جاتے, نیچے جاتے, یہاں جاتے, وہاں جاتے, کتنا مزہ آتا ہے. تو آپ سمجھیے آپ کا مقام, آپ کو ایک اسپیشل پوزیشن اسٹیٹس دیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ آپ سب سے اہم کام کرتے ہیں. دنیا میں آنے والی ہر عورت اور ہر مرد آپ ہی سے پیدا ہوتے ہیں, یاد رکھیں. تو لہٰذا خیر یہ سیشن کو عورتوں کو جو ہے بتانے کا اصلاح کریں, بلکہ یہ سیشن اس لیے ہے کہ اولاد آپ کی ہے, اصل تربیت ماں کریں گی, ماں ایک معلمہ ہوں گی, ایک ٹیچر ہوں گی, اور والد کا رول ایک چیکر یا انسپیکٹر کا ہوگا جو شام میں آ کر پوچھیں گے آج کیا ہوا, والدہ کی بات سنی گئی, آج پڑھا, آج فلاں کام کیا, اس لیے کہ والد کمانے کی ذمہ داریوں میں. تو بہرحال عورتیں اپنے مقام کو سمجھیں. اگر عورتوں نے اپنے مقام کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز آنے والی ہماری نسلیں ایسی ہوں گی جیسی نسل صحابہ اور تابعین, تبع تابعین اور سلف صالحین کی ہم نے دیکھی. وہ کن کی تربیت کا نتیجہ تھے؟ جو عبداللہ ابن عمر, جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر صرف 16 سال تھی, 16 ایئرز, جو کہ امت کے سب سے بڑے فقیہ ہے. عبداللہ ابن عمر, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے. عمر ابن خطاب جب سے ایمان لائے, وہ کہتے ہیں میں 40واں تھا ایمان میں داخل ہوا, تب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے, اور گھر میں ظاہر سی بات ہے وقت کم دیتے تھے, رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہتے تھے. تو یہ کس کی تربیت تھی عبداللہ کو, جو امت کا فقیہ بن گیا عبداللہ. وہ کس کی تربیت تھی, جن کی تربیت کے نتیجے سے وہ عبداللہ ابن عباس ہے, جس کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 13 سال تھی, جن کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے. روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ وفات کر گئے 13 ایئرز, 13 سال سمجھتے ہیں آپ. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ایک انسان فیصلہ لینے کی اس اختیار جب ہوتا ہے جو 18 سال کا ہوتا ہے. 13 ایئرز, 13 سال, وہ کیا صلاحیتیں تھی, وہ کس نے اس شخص کو ایسا بنایا جس کا نام اسامہ بن زید ہے, جس کی عمر تو 17 سال ہے, لیکن ایک ایسی فوج کا سپہ سالار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بنایا اسامہ کو, جس کے ماتحت عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق جیسی شخصیت بھی ایک ادنا فوجی کی جیسے کھڑے ہیں, اور وہ اس فوج کا امیر ہے, اس فوج کا ایڈمرل ہے, اس فوج کا سپہ سالار ہے, جو بزنطین سے, جو رومی حکومت سے لڑنے کے لیے, اس زمانے کے سپر پاور کو نیچا دکھانے کے لیے, ان کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو ان کے اوقات بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. وہ کس چیز کی تربیت تھی, وہ کس نے اس میں یہ چیز بنائی کہ ایک 17 سال کا اسامہ اس قسم کی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے صحابہ پر ان کو فوقیت دیتے ہیں. اندازہ لگا رہے ہیں, یہ عمروں کو لگائیے آپ, 13 سال, 16 سال, 17 سال, یہ وہ عمر ہے جن عمروں میں ہمارے بچے, میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں مسلمان بچوں کو, ان عمروں میں ان کو لوگوں سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہاں اسامہ ایک فوج کی سردار ہے, یہاں عبداللہ ابن عباس تفسیر کی جو ہے جس کو پتھر کی لکیر ان کی تفسیر مانی جاتی ہے, اور وہ عبداللہ ابن عمر فقیہ جو 16 سال کی عمر میں ہے. تو یہ ماؤں کی تربیت کا یاد رکھے نتیجہ تھا. تو عورتیں بالخصوص اپنے بچوں کو جو ایک ایسٹ ہے, اللہ کا دیا گیا ایک سرمایہ ہے آپ کے پاس, ان کی ایسی تربیت کرے. سب سے پہلے آپ کی گود اس کا مدرسہ ہے, اس کے بعد اسکول کیا رول ادا کرے گا, کالج کیا کرے گا, سوسائٹی کیا کریں گی, سماج کیا کرے گا, سماج کے ذمہ دار حکام کیا کریں گے, اس سب بات کی بات ہے. سب سے پہلے اگر مائیں اپنا رول ادا کر دیں تو انشاءاللہ عزیز ایک بہترین زمانہ آ جائیں گے, یاد رکھیے. ورنہ صرف ہم ایسے اجلاس, ایسے اجتماعات, ایسی باتیں سنتے رہیں گے, یہ بگڑ گیا, وہ بگڑ گیا, فلاں مسئلہ ہے, لیکن اس کے حل کی طرف اگر ہم نہیں سوچیں گے تو بہت زیادہ مشکل ہوں گی. اور سب سے بڑی چیز جس نے آج امت کی تربیت سے ماں کو روک رکھا ہے, وہ کیا چیز ہے یاد رکھیے, جس نے آج امت کی ماں کو تربیت سے روک رکھا ہے آج کے دور میں, وہ ہے میڈیا, ٹی وی,
इंटरनेट, उसके बाद सेकंड मीडिया का ये पार्ट, अखबारात, शुमारे, मैगजीन्स, इसने जो है हमारी उम्मत की माओ का अक्सर वक्त ले लिया। मैं बार बार ये कहता हूं कि 7 बजे से 10 बजे तक औरतों को अपना शौहर बुरा लगता है, क्या आ गई जी इतने वक्त में, अभी तो प्राइम टाइम है, रिमोट कंट्रोल हाथ में, 7 बज रहे, जल्दी नहीं आना घर के अंदर, 10 बजे बाद आओ जाओ। और अगर आ भी गया फजीला देने शौहर तो ठीक है रिपीटेशन देख लेंगे, क्या बता गए इनका आ गया ये टाइम पर, क्योंकि प्राइम टाइम है। तो 3 घंटे शाम के प्राइम टाइम टीवी के सामने, 2 घंटे रिपीटेशन में। कल की सारी समझ में नहीं आई थी कैसी थी, तो रिपीटेशन में अपन क्लियर कर लेंगे क्या थे, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन जब डायलॉग्स पर था, आप कपड़ों पर रहेगा, अगले रिपीटेशन के अंदर वो शादी में कौन कैसे थे उस पर हम गौर करेंगे। तो गोया रात में 3 घंटे, सुबह 1-2 घंटे, उसके बाद बाकी वक्त तो अखबार भी पढ़ना जरूरी है, शुमारे होते हैं, एक मैगजीन। हाँ, बहुत सी बार औरतें होती मैगजीन पढ़ते हैं। कभी कभी कुरान के ताल्लुक से पूछा जाए क्या कुरान आपने खत्म किया, क्योंकि औरतें मालूमा है, अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होंगी, उनको अल्लाह किताब नहीं मालूम, तो बच्चों से क्या उम्मीद रखी जाएंगी वो अल्लाह किताब पढ़ेंगे, तो इतना बड़ा कुरान पढ़े नहीं जाता। लेकिन हाँ कभी नावल को भेज दे, अल्हम्दुलिल्लाह, नावल भेजे, इतनी मोटी मोटी 500, 600 पेज की, 4-5 दिन में खत्म हो गई, अल्लाह रहम करे, खत्म हो गई, दूसरा पार्ट कहां है उसका, कि तो जिस्तजू इतनी जाग गई उसके पढ़ने के बाद, क्या वाकयात थे, क्या हसीन मंजर थे, क्या डिस्कशन पर क्या वाकयात थे। एक बार गलती से एक शुमारा मेरे हाथ लग गया, पाकीज़ा आंचल, नाम तो बहुत पाकीज़ा है लेकिन उतना पाकीज़ा आंचल नहीं था उसका, पाकीज़ा आंचल, खातूने मशरिक, नाम ही भरा एक से एक। तो एक बार मैंने हाथ में ले लिया, एक हिस्सा से, मैंने क्या होता है लोग इतना पढ़ते हैं कि नॉवेल लाते, आज भी बहरहाल दौर में एक हिस्सा पढ़ लिया, पान वाले का वाकया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, पूरा वाकया की खातून बयान कर रही, पान वाला था, क्या होता था, इधर मैं क्या करती थी, उसने क्या करता था, मीठे पान आया करते थे, ये होता था वो होता था, पूरा खात्मा एंड में ये हुआ कि पान वाले के साथ वो कैसे भाग कर गई, वो पूरा उसका होता। अब अगर ऐसे शुमारे हमारी माएँ पढ़ेंगी, हमारी बहनें पढ़ेंगी, औरतें पढ़ेंगी, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा हम समझ सकते हैं। तो बहरहाल अपने वक्त को हम जिसको कहेंगे ऑर्गेनाइज करें। मैं समझता हूं औरतों की बहुत अजीम जिम्मेदारियां, घर है, बावर्ची खाने की जिम्मेदारियां, घर के दूसरे मैनेजमेंट वर्क्स है, लेकिन उससे हम सबसे पहले औलाद की तरबियत के बाद घर में बहुत सारे और काम होते हैं। तो ये सबसे अहम चीज है कि हम वक्त को सही इस्तेमाल करें। ये मीडिया और इंटरनेट और उसके अलावा दीगर चीजें जिनका गलत इस्तेमाल हम अक्सर कर रहे हैं, और आखिरत के नतीजे को सामने रखे इस आयत के तहत, खुद अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने घर वालों को और अपने अहल वयाल को जहन्नुम की आंख से। तो मर्द की भी जिम्मेदारी है और औरत की भी जिम्मेदारी है। तो आप कोशिश करें अपने वक्त को इस्लामी तालीम में अपने आप को डालें, उसके बाद बच्चों की तरबियत की कोशिश करें। वरना बहुत सी बार वालिदैन कंप्लेन करते हैं, और माएँ खासतौर से, बच्चे को इतना पढ़ा रहे लेकिन वो दीनियात सीखता नहीं। वो इसलिए दीनियात सीखता नहीं है कि आपको दीनी माहौल में देखता नहीं है ना। बच्चे को बोलते हैं सलाम कीजिए, बच्चा सलाम नहीं करता। नहीं, इसको बड़े बच्चे, छोटे बच्चे तो जिद करते अलग बात, लेकिन बड़ा हो जाएगा 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल, सलाम नहीं करता। तो मैं कहता हूं बच्चा सलाम नहीं करता उसकी गलती नहीं है, उसने अपने माँ बाप को सलाम करते हुए नहीं देखा, इसलिए सलाम नहीं करता। माँ बाप को नहीं देखा उसने। ऐसा कितना जमाना हुआ कि किसी शौहर ने अपनी बीवी को सलाम किया। खान साहब सलाम करेंगे अपनी बीवी को, बीवी ने सलाम करना चाहिए, है ना, मामला तो ये। तो कितना, तो जब शौहर और बीवी सलाम नहीं करते, भाई और बहन सलाम नहीं करते, बहनें आपस में सलाम नहीं करती, तो फिर बच्चों से कैसी उम्मीद की जाएंगी। आखिरी बार अब्बा को कब सलाम किया था? पिछली ईद को 200 रुपये दिए थे, अब ये ईद को नहीं करने वाले, 200 में थोड़ी काम चलने वाला, बढ़ाना चाहिए ना। तो सलाम 200 रुपये की व्यवस्था हो, ठीक, तो सलाम भी वो है। उसके बाद कब सलाम किया था? तो रिश्ता तय होगा, जुग जुग के इनका ये तुम्हारे फला, तो जब एक सलाम हुआ था, उसके बाद तो कोई सलाम नहीं। बच्चों से उम्मीद की जा रही, बच्चे सलाम क्यों नहीं करते? तो पहले हमको अपने आप को मिसाली बनाना पड़ेगा, तो उम्मीद की जा सकती कि फिर वो माशरा मिसाली बने। तो बहरहाल ये छोटी सी बस नसीहत थी मेरी तरफ से कि हम कोशिश करें, अपनी इस्लाह करें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, और बिलखुसूस अपने बच्चों की तालीम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दें, इसलिए कि आप जब उस पर ध्यान देंगी तभी सही तरबियत हो सकती है। बाकी दुनिया कुछ भी कर ले, याद रखिए उसके कोई नतीजे नहीं आएंगे, असल आपकी तरबियत का नतीजा है। घर के अंदर जो बुराइयां, उमूमी बुराइयों में एक बड़ी बुराई याद रखी हुई है कि घरों के अंदर हमारे पास पर्दे का नज़्म नहीं है। आप कहेंगे घरों में पर्दा कहाँ से आ गया, लेकिन जिस सोसाइटी और जिस फैमिली में हम रहते हैं वहाँ जॉइंट फैमिलीज अक्सर हमारी है नहीं है जॉइंट फैमिली का सिस्टम। तो उन जॉइंट फैमिली के सिस्टम्स के अंदर क्या पर्दा हो रहा है, या घरों में कौन आएगा और कौन जाएगा इसका कोई निज़ाम तय है? हर आदमी दरवाज़ा खुला देख रहा है, अंदर दाखिल हो जा रहा है। हर आदमी के सामने आपकी बीवी या आपकी बच्चियाँ जो बालिग हो चुकी है वो बेपर्दा जा रही है। कजिन्स के नाम पर लोग घर में आ रहे हैं और उनके सामने कोई पर्दा नहीं किया जा रहा है।
خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں ہیں وہ پردہ نہیں کر رہے. تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، یاد رکھیں پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یاد رکھیں فیشن پرستی اور فضول خرچی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھیں آج فیشن پرستی کے نام پر وہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، اوڑھی جا رہی ہے، پہنی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ تو یہ فیشن چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈز کو فالو کرنا تو ضروری ہے. تو یہ بہت عام ہو چکا ہے. ادھر کے کپڑوں کے اندر بیجا خرچ، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، پردے، صوفہ، بیجا خرچ گھروں جو ہے. اسی طرح جو ہے فیشن پرستی کے اندر گیجٹس، مختلف چیزوں کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے چکر میں آج میاں بیوی کا رشتہ ختم. سب سے قریبی رشتہ جسمانی اعتبار سے میاں بیوی کا ہے. دونوں ایک بستر پہ سو رہے ہیں، پیٹ کو پیٹ لگی اور کٹ 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 آوازیں آ رہی ہے. جب شوہر ادھر جھانک رہے تو بیوی بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. جب بیوی ادھر جھانک رہی تو شوہر بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کٹ 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 چالو ہے. کیا پرائیویسی ہے ایسی دونوں کے بیچ میں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی سیکرٹ ہے کمپنی کا ایک الگ بات ہے، لیکن آدھی رات کو 1 بجے تو کوئی کٹ کٹ سیکرٹ تو ڈسکس نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ہے. پیرنٹس کا کام ہے، سرپرست کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں پہ خاص محنت کرے اس معاملے میں کہ بچے با اخلاق ہو. لیکن بچوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کرو، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو اور مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو والد اگر بد کلامی کریں گا بچہ بد کلامی کرے گا، والد اچھی بات کریں گا بچہ اچھی بات کریں گا، عورتیں آپس میں اچھی بات کریں گی بچیاں اچھی بات کرنا سیکھیں گی. تو ہمیں اخلاق یاد رکھیے، اس کا معیار بڑھانا یاد رکھیے، ورنہ بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کا وہ حال ہے گھروں میں بھی، اور اس کے اثرات آپ باہر میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے جو ٹاپک اور عنوان دیا گیا وہ یہ ہے کہ گھر میں پائی جانے والی عمومی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو اس سے کیسے بچے یا اس کو کیسے دور کریں. انشاءاللہ عزیز آج کی اس تقریر میں مختصر انداز میں 5 برائیوں کو گنانے کی کوشش کروں گا جو عموماً گھر میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ گھروں سے اس کو نکالیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا یہ حصہ ہے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ ہم نے گھروں کو اطمینان اور سکون کی جگہ بنایا ہے، سکینت کی، ٹھہراؤ کی جگہ بنایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں پریشان ہیں، بلکہ یہ بات سامنے بار بار آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ پریشان لوگ گھروں میں ہی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ گھر سے باہر جا کر رہنا لوگ پسند کرتے ہیں. اگر میں اعلان کر دوں کہ کسی دن جو ویک ڈے ہے، ویکینڈ نہیں ویک ڈے ہے، کام کا دن ہے، اور کوئی اعلان کر دے کہ آج ہاف ڈے چھٹی ہے آپ کو چلے جائیے، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو گھر جانا پسند کریں گے؟ کسی سے پوچھا جائے آپ کہاں جائیں گے تو کہیں گے میں مال میں جاؤں گا. آپ تو کہاں میں تھیٹر میں، آپ کہاں میں باغ میں، آپ کہاں میں پارک میں، آپ کہاں میں گھومنے جاؤں گا. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے میں گھر میں جانا چاہتا ہوں. جو بھی یہ کہیں گا لوگ کہیں گے بیچارہ کیا بولیں گے، قسمت کا مارا، دنیا سے ہارا، پریشان، کہاں جا رہا؟ گھر جانے کی بات کر رہا ہے. وہ بیوی کے ظلم سے کتنا پریشان ہے، دیکھو بول بھی نہیں سکتا کہ باہر جانا ہے. تو یہ حالت ہے ہماری، گھر بہت کم لوگ جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہاں جانا پسند کرتے؟ تو کہا وہ گھر آ جاتے ہیں. گھر سکون کی جگہ ہے، گھر اطمینان کی جگہ ہے. لیکن آج ہمارے گھر نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ چند وجوہات ہے، یاد رکھیے. میں آپ کے سامنے 5 رکھ رہا ہوں، اور بھی کہیں ہو سکتی ہے، علماء حضرات آپ کو اور بتائیں گے، کتابیں وغیرہ موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے. تو آئیے سب سے پہلی وجہ جو میں نے نکالا ہوں کہ گھر کے اندر جو برائیاں، عمومی برائیوں میں ایک بڑی برائی یاد رکھی ہوئی ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس پردے کا نظم نہیں ہے. آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جس سوسائٹی اور جس فیملی میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر ہماری ہے نہیں ہے جوائنٹ فیملی کا سسٹم. تو ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے؟ یا گھروں میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا اس کا کوئی نظام طے ہے؟ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ رہا ہے اور اندر داخل ہو جا رہا ہے. ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے وہ بے پردہ جا رہی ہے. کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں ہیں وہ پردہ نہیں کر رہے. تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، یاد رکھیے پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یاد رکھیے کامن فیملیز ہے، جوائنٹ فیملیز ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، دیگر رشتہ دار ہے، کوئی پردے کا نظم نہیں. یاد رکھیے کوئی سسٹم نہیں. یاد رکھیے تو یہ ایک بہت بڑی گھر کے اندر کی برائی ہے کہ پردہ گھر میں نہیں ہو رہا ہے. یاد رکھیے اس کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے. چلیے حیدرآباد کے ماحول میں نے یہ چیز تو دیکھا الحمدللہ، گھر سے باہر کوئی خاتون بغیر پردے کی نہیں جاتی ہے. ایک ماحول ہے، سماجی پریشر ہے، ماشاءاللہ اچھا پریشر ہے، مطلب ایک اچھا دباؤ ہے، اچھائی کے اندر ہے کہ پردہ کرنا چاہیے.
لیکن گھر کے اندر بھی سسٹم ہو چکے. مجھ سے کہا گا عمومی گھر کے اندر پائی جانے والی برائیاں, تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے بہت سارے مسائل گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں. کزن میرجز اسلام میں اجازت ہے, یہ ایسے جیسے سگے پھوپھیرے خلیرے چچیرے شادی, لیکن یہ جو پہلے افیئرس ہو جا رہے ہیں, خاندان پریشان ہو جا رہا ہے, پھر کزن میرج کر دیے جا رہے چونکہ جائز ہے. سوال یہ ہو رہا کیوں ہے؟ بے پردگی کے نتیجے میں. ایسے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر بے پردگی کے نتیجے میں نکاح کسی اور سے ہوا ہے, نظر کسی اور کے اوپر ہے. یہ سب گھر کا ماحول ہے, اور یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سوال ہوا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیور کے معاملے میں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, میرے اور آپ کی بات نہیں یاد رکھی, دیور کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے ہموں کے تعلق سے سوال ہو تو آپ نے کہا کہ دیور تو موت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میرا دل صاف ہے, میری نظریں صاف ہے, آنکھوں کا پردہ اصل پردہ ہوتا ہے, جسمانی پردے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہیے, اس سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو پردے کا نظم بھی ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ وہ آ کر جیٹ کے سامنے بیٹھیں, جو ہے بھائی کی بیویاں جو ہوتی ہے, یا دیور کے سامنے بیٹھیں, یا کزنس آ جائے تو آپ پردہ نہ کریں. تو پہلی چیز میں کہوں گا پردے کا نظم گھروں کے اندر اپنے درست کیجئے, چونکہ اس سے بہت ساری برائیاں آتی ہیں, یاد رکھیے. اور بہت سارے بار جو مسائل ہوتے ہیں جس کی رپورٹس آپ نیوز ایجنسی سے لے سکتے ہیں, یا کوئی پولیس اسٹیشن یا پولیس والوں سے لے سکتے ہیں, کہ سب سے زیادہ جو عزتوں پر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں وہی لوگ ڈالتے ہیں جو سب سے قریب ہوتے ہیں, لیکن رپورٹ نہیں ہوتے کیسز, اس لیے کہ ان کو سب پتہ ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے. تو گھر کے اندر پردے کا نظم ہو, پہلی چیز. دوسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے, جو گھروں کے اندر عمومی برائیاں ہماری دیکھی جا رہی ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے جو برائیاں آتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن پھر چولہا الگ ہو, پردے کا سسٹم ہو, تو جوائنٹ فیملی میں رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ انڈیا کے اندر سوشو اکنامیکل کنڈیشن ہمارے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر آدمی ایک الگ گھر میں رہے, تو لوگ ساتھ رہتے, مخلوط رہتے. لیکن ساتھ رہنے کا معنی یہ نہیں کہ ہر چیز خلط ملط ہو جائے. اب جوائنٹ فیملی کا ایک پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, میں بڑا بھائی ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, میری انکم گروپ الگ, اس کی انکم گروپ الگ, میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں, اس کے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں, لیکن چولہا تو ایک ہی ہمارے پاس. اب کیا ہوگا؟ نتیجتاً مجھے وہ کھانا ہے جو سب کھا رہے ہیں, تو پھر ایک کھانا سب کے ساتھ ہوتا ہے, ایک کھانا کمرے کے اندر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں رہیے, لیکن چولہا الگ کیجئے. پھر چولہا الگ نہیں ہونے سے بہت سارے فتنے اور بہت ساری برائیاں سامنے آتی ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جوائنٹ فیملی کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا ہے میرے جیتے جی چولہا الگ نہیں ہو سکتا, جب تک میری آنکھ بند نہیں ہوتی تم الگ نہیں ہو. الگ ہونے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے, یا ساتھ رہنے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ساتھ ہو ہماری. ایک بلڈنگ میں رہیے, الگ الگ فلیٹس, الگ الگ روم سے رہیے, سب کا چولہا الگ کر دیجئے, سب اپنے اعتبار سے جو انکم گروپ ہے ویسا کمائیں گے ویسا کھائیں گے, نہیں, وہ سب ساتھ ہونا. نتیجتاً بہت سارے پھر مسائل فیملیز کے اندر شروع ہوتے. پہلا چولہے پہ شروع ہوتا ہے. دوسرا یاد رکھیے جو معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھیے لڑائی اور جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نتیجے میں جو ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت زیادہ ہے. جیسا مثال کے طور پر آپ کسی سوشل ورکر سے پوچھئے, فیملی کونسلر سے پوچھئے, پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ نکالیے, این جی او سے بات کیجئے کہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے, اس جھگڑے کے اندر جو پہلا جملہ آ رہا ہے کہ جھگڑا شروع کیوں ہوا, جھگڑے کا مسئلہ کیا ہے, تو ہر آدمی یا ہر عورت کا قول یہ ہے, جو عورت نے کیس ڈالا وہ کہہ رہی ہے میرا شوہر تو گلاب کا پھول ہے, میرا شوہر تو کمل کا پھول ہے, لیکن بس وہ کیچڑ میں اگا ہوا ہے, میرے کو پرابلم اطراف کے لوگوں سے ہے, شوہر سے نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب وہ جوائنٹ فیملی کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں لاگو کر دی گئی. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو جو گھر میں آئی ہے بیاہ ہو کر, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا انڈیپینڈنٹ کوئی لائف ہے یا نہیں ہے. ساتھ رہیے, ایک گھر میں رہیے, چولہے الگ ہو, کمرے الگ ہو, سب اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے اعتبار زندگی گزارے. والدین ساتھ رہے, بڑے بھائی کے ساتھ رہیے, آئیے ملیے, مرد اپنا کھانا کھائے, عورتیں اپنا کھانا کھائے, پردے کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے سب. لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں نتیجتاً پھر ہو رہا ہے ساس بہو کے جھگڑے آپ نے سنے, ننن دیورانی جیٹھانیوں کے جھگڑے آپ سن رہے ہیں. ہمارے پاس پھوپھوؤں سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے سماج میں, اس لیے کہ ماں ہمیشہ پھوپھو کی کمپلین ہی کرتے رہتی, تیری پھوپھی تو ایسا کرتی, وہ آتی چمرک تو فلاں مسئلہ ہوتا گھر میں پورا, تو پورا گھر کا سوشل آرڈر اور نظام خراب ہو رہا ہے. یاد رکھیں اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک مسئلہ جو یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھا جا رہا ہے, یا لوگ اپنے رشتوں کو صحیح سے نہیں نبھا رہے, اس کے نتیجے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو اپنے ماں سے متاثر رہتا ہے, اس کا اثر لیتا ہے, وہ بچے کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کبھی نہیں پیدا ہوتی ہے. اس میں لیڈرشپ کوالٹی اس لیے پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اپنی ماں کو سہما ہوا, ظلم سہتا ہوا,
کوئی اس کو کوس رہا ہے سنتا ہوا, کسی کے جانے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے بولتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا پاتا ہے, تو وہ ڈپریس بڑا ہوتا ہے. اور بچے دیکھیے ڈر اور خوشی بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ماں نے پہلی بار جھنگور کو دیکھ کے چلایا, جھنگور آ گیا, تو بچے نے جھنگور سے ڈرنا سیکھ لیا, چپلک سے ڈرنا سیکھ لیا. تو ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہے, چونکہ اس سسٹم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں, نتیجتاً وہ بھی ویسا بڑھتا ہے اور ایک غلام مینٹالٹی سے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا ہم کو ضروری ہے اگر ہم ساتھ رہتے ہیں تو سب کے اپنے اپنے حقوق دیے جائے اور سب اپنے اپنے حقوق کو استعمال کریں. کوئی اس کا یہ آدمی اس کے حق میں نہ گھسے, وہ آدمی اس کے حق میں نہ گھسے. لیکن ہمارے پاس جب بھی ساتھ ہو رہے, ہر آدمی دوسرے کے حقوق میں گھستا چلا جا رہا ہے, اتنا گھس جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. تو سب کے اپنے دائرے کار ہے, اس میں ہمیں رہنا چاہیے. اب اسی فیملی سسٹم کے اندر جب کوئی نظام نہیں ہوتا جوائنٹ فیملی میں, پھر کینہ, بغض, حسد, چغلی, پیٹھ پیچھے بات کرنا, یہ ساری برائیاں پھر سماج میں اور فیملی میں عام ہو جاتی ہے. یاد رکھیں. اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر جو برائیاں ہیں, یاد رکھیں ایک بڑی برائی وہ یہ ہے بد اخلاقی. آپ دیکھیے بڑوں کو اور بچوں کو بد اخلاقی انتہا تک پہنچ گئی. یاد رکھیں اب تو حال یہ کہ کوئی مہمان بھی آئے تو تکلف محسوس نہیں کرے کہ اچھی بات کرے. اور سب سے زیادہ بد اخلاقی میں یاد رکھیں زبان سے ہونے والی بد اخلاقیاں, بد کلامی کرنا, گالی دینا, برے الفاظ استعمال کرنا, سلینگ میں بات کرنا, مطلب جو بازار میں زبان استعمال ہوتی ہے سلینگ میں ایک دوسرے سے بات کرنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا, تکبر اختیار کرنا. تو کئی برائیاں یاد رکھیے اخلاقی ہمارے سماج میں آ چکی ہیں, جبکہ اخلاق کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے. پیرنٹس کا کام ہے, سرپرست کا کام ہے, والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں پہ خاص محنت کرے اس معاملے میں کہ بچے با اخلاق ہو. لیکن بچوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کرو, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو اور مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو والد اگر بد کلامی کریں گا بچہ بد کلامی کرے گا, والد اچھی بات کریں گا بچہ اچھی بات کریں گا, عورتیں آپس میں اچھی بات کریں گی بچیاں اچھی بات کرنا سیکھیں گی. تو ہمیں اخلاق یاد رکھیے, اس کا معیار بڑھانا یاد رکھیے, ورنہ بد زبانی, بد کلامی, بد اخلاقی کا وہ حال ہے گھروں میں بھی, اور اس کے اثرات آپ باہر محلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے گھر پہ جا رہے ہیں, بچے سامنے والے کو اس کے باپ کے نام سے بلا رہے ہیں. مذاق سے سنا نا آپ نے کہ باپ کے نام سے بچے کو پکار رہے ہیں, باپ کو نہ جانے کیا کیا القاب دیے جا رہے ہیں. سڑک پر گاڑی چلانے کا انداز دیکھیے ان کا کیسا ہے, ہارن مارنے کا ان کا طریقہ کار کیسا ہے, ان کے ہر چیز آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ قوم اخلاق میں گرتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے, اور کسی بھی قوم کا معیار اگر دیکھنا ہے اس کی بلندی کا, وہ اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا اخلاق کو ہم بنیاد بنائیں, اخلاق کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں. اخلاق کبھی کبھار وہ کام کر جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے الفاظ بھی کام نہیں کر پاتے ہیں, اخلاق وہ کام کر جاتے ہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, صحابہ کی زندگی ہے, اور اسلاف کی واقعات پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اخلاق سے کیسے لوگوں کو متاثر کیا. اور یہ بات بھی تو آپ سوچئے نا, ہم لوگوں کو کیوں پہچانتے ہیں, کس نام سے اور کیوں پہچانتے ہیں؟ ہم ان کے اخلاق کے بنیاد پہ پہچانتے ہیں. میں ٹرین میں جا رہا تھا, میرے پاس ایک انسان تھا, وہ فلاں مذہب کا تھا, اس نے مجھے کھانا آفر کیا, آپ نے بولا یہ اچھے لوگ ہیں, اس کے اخلاق سے آپ نے اس کی اچھائی پہچان دی اور آپ کہہ رہے اچھے لوگ ہیں. کسی قوم کو آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا, اس کی کچھ بد اخلاقی دیکھی تو آپ کہتے ہیں یہ لوگ بہت برے رہتے ہیں یار. تو یہ بات کو یاد رکھیے, قومیں قوموں کو اخلاق سے پہچانتی ہے. تو لہٰذا گزارش کروں گا گھروں کے اندر اخلاق کی تعلیم بڑھائی جائے. والدہ سے خاص طور سے گزارش کروں گا بچوں کی اس معاملے میں کڑی نظر رکھ کے زبردست تربیت کریں. چوتھی چیز جو آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو گھروں کے اندر عمومی برائیاں اس میں سے یہ ہے, جو بڑی برائی ہے فیشن پرستی اور فضول خرچی. فیشن پرستی اور فضول خرچی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھیں آج فیشن پرستی کے نام پر وہ چیزیں ہو رہی ہے, وہ چیزیں کھائی جا رہی ہے, استعمال کی جا رہی ہے, لگائی جا رہی ہے, اوڑھی جا رہی ہے, پہنی جا رہی ہے, استعمال کی جا رہی ہے, جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ تو یہ فیشن چل رہا ہے تو کرنا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے تو کرنا ہے, ٹرینڈز کو فالو کرنا تو ضروری ہے. تو یہ بہت عام ہو چکا ہے. ادھر کے کپڑوں کے اندر بیجا خرچ, گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں, پردے, صوفہ, بیجا خرچ. گھروں جو ہے اسی طرح جو ہے فیشن پرستی کے اندر گیجٹس, مختلف چیزوں کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے. میں جیب میں سے ایک فون نکال رہا ہوں, فون پر ایک مخصوص نشان بنا ہوا ہے اور مجھے اس کا رنگ ٹون بھی چینج نہیں کرنا آتا ہے. پھر کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کا سمبول ہے. وہی پیسوں میں آپ نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے تھے. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کسی مخصوص فون کو استعمال مت کیجیے, میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے تو سب کچھ کیجیے, ضرورت نہیں تو صرف فیشن کے لیے, ٹرینڈ کے لیے, لوگ کیا بولیں گے, سوسائٹی کے لیے مت کیجیے یہ سب چیزیں. تو آج فیشن پرستی کے نام پہ کیا کچھ برائیاں نہیں ہو رہی. خواتین کو تو مخصوص ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے, فیشن کے نام پہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے, ہر دعوت میں ایک نیا کپڑا چاہیے. پڑوس میں لوگ غریب ہے,
اس بستی سے نکل جائیے، باہر نکلیے، لوگوں کو پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور یہاں ہر شادی میں کپڑا چاہیے، نئی جیولری چاہیے، نہیں تو کم از کم امیٹیشن چاہیے، بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، ہر عید پہ 4 جوڑے چاہیے، ہر شادی پہ 10 جوڑے چاہیے، الگ الگ دن میں پہننے کے لیے، شادی سے پہلے 5 دن پروگرام، شادی کا پروگرام، ولیمے کا پروگرام، پہلی سانچک، پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تو کپڑوں کے اندر تو فیشن پرستی نے یاد رکھی بیڑا غرق کر دیا. استعمال کی چیزوں میں اتنی زیادتی کہ مجھے یہاں تک چیزیں بتائی گئی کہ ایک شادی میں جانے کے لیے 5,000 روپے تیار ہونے کے لیے دیے جا رہے ہیں، چہرے کو صرف بنانے کے لیے، چہرے کو مخصوص شیپ اور مخصوص کلر کا شیڈ دیے جانے کے لیے. سبحان اللہ، یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں، دن 2 دن اس کے لیے لگائے جا رہے ہیں. گزارش کروں گا، یہ عمومی برائیاں ہیں، اس کو نکالیے. آپ جیسے اللہ نے جیسا بنایا سب سے بہترین بنایا. ہاں کسی خاتون کو سجنا ہے اپنے شوہر کے حد تک کرے وہ، لیکن یہاں وہ سجتی ہے شوہر کے نام سے، اور آنے کے بعد دعوت میں شوہر اس کو پہلی بار دیکھتا ہے جب وہ منہ دھو کے بیٹھی ہوئی رہتی ہے. یہ تو بھائی شوہر کے لیے ہم تیار ہو رہے، تو شادی میں بیچارہ آیا کام سے، ریڈی ہوا، چلو بیگم، تو بیگم برقعے میں تھے، پیچھے بیٹھے، گاڑی میں چلے، یا کار میں ہے تو پیچھے، بچے ہیں تو بچے نہیں تو سائڈ میں. وہاں گئے، وہ اتری، دعوت میں گئے، جس نے اس کو دیکھا وہ وہاں کی عورتیں تھی، کیمرہ مین تھا، برتنے والے تھے، وہ سب تھے. شوہر نے تو دیکھا نہیں ابھی بھی، گھر آنے کے بعد منہ دھونے کے بعد پہلی بار وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے. تو یہ خرچہ ہو رہا ہے، بہت خرچ اس میں کیا جا رہا ہے. فضول خرچی کے اندر آپ دیکھیے گھروں کی تعمیرات میں کتنی فضول خرچی ہے. خود گھر کے اندر عمومی جو برائیاں ہو رہی وہ یہ ہے کہ ہم خام و خواہ گھروں کو ایسا تعمیر کر رہے ہیں جیسے ہم کبھی اس میں سے جانے والے نہیں ہیں. ہمیشہ یہ گھر میرے ساتھ رہنے والا ہے. اس میں آپ اعتدال رکھیے. آپ کو اللہ نے حیثیت دیا، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں خرچ، اعتدال ہوتا ہے نا ہر چیز کا، ایک میانہ روی جس کو بولتے ہیں، مڈل موسٹ پاتھ لینا ہے آپ کو. من مانی گھروں کی تعمیر میں من مانے خرچے، گاڑیوں کا خاموں کا تبدیل کرنا، کاسمیٹک کے نام پہ فلاں خرچے کرنا، یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور ایک بڑا خرچہ جو فضول خرچی کے اندر جو سب سے بڑا خرچہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شادیوں کو اپنا ہدف اور ٹارگٹ بنا دیا زندگی جینے کا. تعلیم ٹارگٹ نہیں ہے، تربیت ٹارگٹ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ٹارگٹ نہیں ہے، فن ہنر سیکھنا ٹارگٹ نہیں ہے. ٹارگٹ ایک اچھی شادی ہو جائے تو حج کو جا کے آ جائیں گے. پھر مطلب شادی کے لیے انسان جی رہا ہے، اور شادیوں کو اس درجے مہنگا کیا کہ میں سمجھتا ہوں 15-20 لاکھ سے نیچے تو شادی ہو نہیں رہی. چلو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہ فضول خرچی سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا. ایک شادی میں سمجھ لیجئے ایک انسان 2 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. کتنے خرچ کر رہا ہے؟ 2 لاکھ. جان لیجیے 1 لاکھ، ایسا محالی 1 لاکھ شادی میں خرچ ہوتا ہوگا، لیکن سمجھ لیجئے 1 لاکھ میں شادی ہو رہی. اور حیدرآباد شہر کے اندر ایسے 1 لاکھ لڑکے ہیں اور لڑکیاں جن کی شادی ہونا، ویسے زیادہ ہے لیکن 1 لاکھ سمجھ لیجیے، حساب کرنے میں آسانی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو 1 لاکھ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے لڑکوں سے، اور لڑکے تو دونوں فنکشن کر رہے ہیں، اور دونوں میں صرف 1 لاکھ خرچ ہو رہا ہے. 1 لاکھ کی بات کر رہے ہیں ہم، صرف 1 لاکھ، زیادہ نہیں بات کر رہے ہیں. تو دونوں مل کے کتنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں؟ 2 لاکھ روپیہ. 2 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں 2 لاکھ شادیوں میں. اس کو آپ ملٹی پلائی کیجیے تو 4,000 کروڑ روپیہ صرف شادی میں خرچ ہونے والا ہے. یہ 4,000 کروڑ روپیہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جمع کر لیا جائے تو حیدرآباد میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کسی انسٹیٹیوشن کو، کسی NGO کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کمپنیاں 100 200 کروڑ کی آپ جو نام سنتے ہیں نا، بڑے بڑے فلاں کمپنی فلاں 100 کروڑ کا یونٹ ہے، 200 کروڑ کا یونٹ ہے. آپ 4,000 کروڑ روپئے صرف 1 لاکھ خرچ کریں گے تو ڈالنے والے شادیوں کے اندر. یہ اسراف کا حال ہے، اور 1 لاکھ میں تو ہوتی نہیں ہے. تو 10 لاکھ لے لیجیے ادھر سے، 10 لاکھ ادھر سے، آپ دیکھیں 20 لاکھ حساب لگائیے کتنا ہو رہا، کتنے ہزار کروڑ، 20,000 کروڑ روپیہ شادیوں میں خرچ ہوں گے. وہ بھی 1 لاکھ شادیاں ہی ہے. ابھی تو شادیاں زیادہ ہے، 10-15 لاکھ تو ہوں گے نا. اتنی بڑی آبادی ہے شہر کی، تو ایسے اتنے بچے تو ہوں گے نا، بچے بچیاں. تو ہم کہاں پیسہ خرچ کریں؟ ہدف کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی. اللہ اکبر. اس درجے کی تعلیم میں پیچھے، تربیت میں پیچھے ہے، لیکن بس شادی اچھی ہو جائے اس کو ہدف ہم نے بنا لیا. یہ باتیں بھی ہم سنتے ہیں کہ عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ کنگن جو تھے نا میرے بچی کی شادی میں بک گئے. تو بچی کی شادی ہدف تھی، ٹارگٹ، تو کنگن بیچ دیے. اب ٹارگٹ بدلو، بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم میں کنگن بک گئے. زمین بیچی گئی، شادیوں میں نہیں، زمین بیچی گئی. امت کو آگے بڑھانے، انسٹیٹیوشنز کھولنے، تربیتی ادارے کھولنے کے لیے اندر ہم نے جو ہے زمینات کو بیچا. کتنا ایک دوسرے کو لوٹ کے کھائیں گے شادیوں کے نام پر ہم. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ چوتھی، 5ویں اور آخری چیز جو ہے عمومی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی ہے، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے مجھ سے پہلے 2-3 مقرر نے اچھے خاصے پوائنٹس رکھ دیے، بس میں سرسری طور سے ختم کروں گا. وہ ہے میڈیا کا غلط استعمال. میڈیا کسی زمانے میں ٹی وی کے ذریعے آتا تھا، آج انٹرنیٹ کے ذریعے آتا ہے، اور اس کے کئی مظاہر ہے، کئی طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں. ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، گیجٹ کی شکل میں، ٹیبلٹ کی شکل میں، کئی شکلیں اس کی یاد رکھ.
میڈیا کا ہم یا اسکرین کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے. یاد رکھیے آج ہمارا میڈیا ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے. آج میڈیا بد اخلاقی پیدا کر رہا ہے. آج میڈیا کا غلط استعمال کے کئی نقصانات یاد رکھیے اپنے زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے لیے میڈیا کا صحیح استعمال کیجیے. اللہ کے لیے حالت یہ یاد رکھیے. خاص طور سے ایک مخصوص کمپنی نے ایک اسکیم لانچ کی تھی, اتنے جی بی آپ کو فری پر ڈے. وہاں سے تو 2017-18 سے تو امت کا بیڑا غرق, پوری انسانیت کا بیڑا غرق. ہر کسی کو وہ اتنے جی بی خرچ کرنا ہے. حالت یہ کہ رات میں 11 بجے لوگ ڈیٹا کا صدقہ کر رہے ایک دوسرے کو. چل ختم ہونے والا باقی لے لے, ہاٹ اسپاٹ کھول کے چل تو لے لے. ڈیٹا کا صدقہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھو یہ ڈیٹا جو آپ خرچ کرتے ہو اس کا خرچ ہونے والا ایک بائٹ نہیں, BYT بائٹ نہیں, BIT بٹ, بائٹ کا بھی چھوٹا حصہ ہوتا ہے. اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہاں خرچ ہوا, کیا دیکھا گیا, کیا استعمال ہوا. اور یہ بات نوجوانوں خاص یاد رکھو. کسی کہنے والے نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو. موبائل اسکرین پہ اکیلے میں کریں, اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو, اس لیے کہ یہاں جو جج ہے وہی گواہ ہے. اکیلے میں انسان نے گناہ کیا, اللہ دیکھ رہا ہے, جج بھی وہ ہے, گواہ بھی وہ ہے اس چیز کے اوپر. بتاؤ ایک کیس کے اندر جج بھی جو ہو وہی گواہ ہو, بچنے کے چانسز کیا ہے آپ کے؟ تو اللہ کے لیے میڈیا کا صحیح استعمال ہو. صحیح استعمال. سوشل میڈیا کے چکر میں آج میاں بیوی کا رشتہ ختم. سب سے قریبی رشتہ جسمانی اعتبار سے میاں بیوی کا ہے. دونوں ایک بستر پہ سو رہے ہیں, پیٹ کو پیٹ لگی اور کٹ 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 آوازیں آ رہی ہے. جب شوہر ادھر جھانک رہے تو بیوی بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. جب بیوی ادھر جھانک رہی تو شوہر بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور کٹ 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 چالو ہے. کیا پرائیویسی ہے ایسی دونوں کے بیچ میں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے, کوئی سیکرٹ ہے کمپنی کا ایک الگ بات ہے, لیکن آدھی رات کو 1 بجے تو کوئی کٹ کٹ سیکرٹ تو ڈسکس نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ہے. سوشل میڈیا نے یہ حال کر دیا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہم پاس وقت نہیں ہے. گھومنے جا رہا ہوں میں, میرے سارے بچے میرے کیمرہ مین ہیں, میرا ایسا شاٹ لو بیٹا, میرا آڑا شاٹ لو بیٹا, میرا کھڑا شاٹ لو بیٹا. مطلب وہ بچے نہیں رہے, ان کے بچپن ختم کر کے ان کو کیمرہ مین بنا دی. مطلب گھومنے جاؤ آپ, تصویریں لو دوسروں کو بتانے کے لیے, تو آپ اپنے لیے گھوم رہے ہیں, دوسروں کے لیے گھوم رہے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال ہے. ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی. ڈرگز, نیوڈیٹی, ایزی منی کے چکر, فراڈز, لائف سٹائل ٹرینڈز سب اسی سے آ رہے ہیں, اور بہت زیادہ برائیاں ہمارے گھر میں اور سماج میں آ رہی ہیں. میری گزارش ہوگی اس میڈیا کو, اس سوشل میڈیا کو بہت انٹیکٹ پکڑ کے رکھیں. والدین اپنے بچوں کو کیا یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں. وائی فائیز کے ساتھ ساتھ فائر والز بھی لگائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا یوز ہوں گا اور کیا نہیں ہوں گا. ہم بس وائی فائی تو فری کھول دیا, فائر والز کوئی چیز ہے کہ نہیں, خریدو وہ بھی, تاکہ کون سی ویب سائٹ کون سا انسان یوز کر سکتا کوئی نہیں, اس کو روکنا پڑے گا آپ. تو لہٰذا یہ چند باتوں کے ساتھ جو 5 مخصوص میں نے پوائنٹس جو مناسب سمجھے آپ تمام کے سامنے رکھے, تاکہ گھروں میں پائی جانے والی عمومی غلطیوں سے یا گناہوں سے ہم بچے, تاکہ ہم ایک اچھی زندگی دنیا کی گزارے, اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کر سکیں, اور جو مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کو ہم پورا کر کے دنیا میں جائے.